بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اہم سٹوری ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما، سینئر وائس پریزیڈنٹ، فارمر پرائم منسٹر، انہوں نے ایک بیان دیا، بلکہ ایک انٹرویو دیا نجی ٹی وی کو، اس پہ بات کرنی ہے۔ کیا وہ بغاوت کر رہے ہیں مریم نواز کے خلاف؟ کیا انہوں نے کیا کہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے، اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، طریقہ پوچھ سکتے ہیں، اس پہ کس طرح سے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کا وہ بیان سنواتا ہوں، پھر اس کے بعد ذرا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اور کھل کے تبصرہ کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کافی معلومات بھی ہیں، میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ ذرا سن لیجئے پہلے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ بالکل، مریم صاحبہ میں انہوں نے پہلے بھی کام کیا پارٹی کے لیے، ورکر اور ووٹر سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یقیناً ری آرگنائز کر لیں گی۔ آپ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں۔ میں ایک آزاد آدمی ہوں، سیاست کرنا آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی آپ کو زبردستی سیاست نہیں کروا سکتا۔ میں نے جس دن یہ سمجھا کہ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا تو میں چھوڑ دوں گا۔ 35 سال ہو گئے ہیں۔ جناب یہ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں میں نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، شہباز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، میں مریم نواز کو اس کی لیڈرشپ پہ نہ کر سکتا ہوں، یعنی مریم نواز کو میں لیڈر نہیں مانتا۔ ساتھ ہی اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی مریم نواز کو جب سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا تو مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، تو جناب آپ نواز شریف کو اپنا لیڈر بھی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہوتے تو نواز شریف نے ہی مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے، شہباز شریف نے ہی مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے، انہوں نے ہی ٹویٹ کی تھی۔ ساتھ آپ کی جو ترجمان ہیں، حکومت کی بھی ترجمان ہیں اور پارٹی کی بھی ترجمان ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بھی ٹویٹ کی تھی، اور یہ نواز شریف کا ہی فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نواز شریف کو نہیں مانتے، آپ نواز شریف کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تھوڑا سا میں نے اس پہ کھل کے بات کرنی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں تو وہ بھی جناب اسی طرح کے بیانات، ان کو جب سے وزیر خزانہ سے ہٹایا ہے تو وہ پارٹی کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایون نواز شریف کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسحاق ڈار کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور بس اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب عہدہ آپ کے پاس ہو تو پھر ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، آپ بالکل پارٹی کی ہر پالیسی پہ امنا و صدقنا، اس کی ہر پالیسی پہ من و عن اسی طرح سے عمل بھی کریں گے، فالو بھی کریں گے۔ لیکن جب اگر عہدہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وفاداری آپ کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی وفاداری عہدے کے ساتھ ہے۔ میں ذرا رکیے گا، اس پہ میں نے بہت ہی کھل کے بولنا ہے۔ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا مریم نواز صاحب آئی ہیں، انہوں نے حالانکہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ کوئی غداری نہیں کریں گے، کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ مفتاح اسماعیل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو ٹوٹل، میں اس کو اوقات نہیں کہوں گا، لیکن پھر بھی میں اس کو چلو بساط کہہ دیتا ہوں، میں آپ کو اس کو حیثیت کہہ دیتا ہوں۔ آپ کی ٹوٹل وہ بساط اور حیثیت یہ تھی کہ آپ اپنا حلقہ ہار گئے، آپ مری سے نہیں جیت سکے، آپ اپنا آبائی حلقہ ہار گئے۔ آبائی جو آپ کی جو بیسک کانسٹیچوئنسی تھی، جو شروع ہی سے آپ وہیں سے الیکشن لڑتے ہیں، وہ ہار گئے۔ مریم نواز نے ہی آپ کو لاہور سے جتوایا، یہ صورتحال تھی۔ مریم نواز نے ہی آپ کو پرائم منسٹر بنوایا تھا، یہ آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے۔ کل کی بات ہی کہوں، یعنی بے نظیر صاحبہ کی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب یہ صورتحال آئی اور آصف علی زرداری صاحب نے وہ سارا کچھ وصیت ان کی نکال کے سب کو دکھایا، وہاں بھی بہت ہی سینئر لیڈر تھے،
وہاں پر رضا ربانی جیسے لوگ بھی تھے، وہاں پر خورشید شاہ جیسے لوگ بھی تھے، وہاں پر اعتزاز احسن، وہاں پر جناب یوسف رضا گیلانی، میں کس کس کا نام لوں، وہاں پہ اس وقت تو امین فہیم بھی تھے۔ اس کے بعد بلاول صاحب کو جب چیئرمین بنایا گیا تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہر کسی نے کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب یہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں کچھ، ان کے نانا نے قربانی دی، ان کی امی نے قربانی دی، والدہ نے تو اور جان کی قربانی دی، یہاں پر بھی قربانیاں دی ہیں، یہاں پر اس کے والد قید ہوئے ہیں، وہ خود 2 مرتبہ گرفتار ہوئی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ جا رہی تھی پیشی پر، وہ جب اس کے بعد تو کوئی پیشی پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے 2-4 لوگوں کے، باقی کوئی پیشی پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اگر یہاں پہ نواز شریف کے فیصلے کو بھی آپ نہیں معاف کہہ رہے، میں مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا، تو اگر مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتے تو آپ نواز شریف کو بھی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے ہی مریم نواز کو بنایا ہے۔ تو میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اب تھریٹ نہیں ہے، نون لیگ کے لیے عمران خان اب تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنے اس طرح کے کرتوت اور پٹھے کام اتنے کیے ہیں کہ ان کو نہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے، نہ ہی انٹرنل اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے۔ اس نے بہت کچھ گڑبڑ کر دی ہے عمران خان نے۔ اگر نون لیگ کے لیے چیلنج ہے تو اپنی انٹرنل سچویشن اس کے لیے چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنا ہوگا پہلے نون لیگ کو۔ یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے، اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا، اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر انتخابات 90 روز میں نہیں کروائیں گے، یہ شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ آئین شکنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اعتزاز احسن تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انتخابات نہیں کروانے تو پھر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ اگر آپ نے انتخابات نہیں کروانے تو آپ پر آرٹیکل 6 لگے گا، آپ نے آئین شکنی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ آرٹیکل 6 تو آپ ان پہ بھی نہیں لگا سکے کہ جو قاسم سوری، جو عمران خان، جو صدر پاکستان، جو فواد چودھری، جنہوں نے آئین شکنی کی اور ان کی آئین شکنی عدالت میں ثابت ہو چکی ہے، ان پہ بھی نہیں کر سکے۔ اعظم ندیر تارڑ صاحب آپ کی اپنی پارٹی کے وزیر قانون ہیں اور وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو ملتوی کرانے کی گنجائش موجود ہے، اور ایسا ماضی میں ہو چکا ہے۔ 1988 میں سیلاب آ گیا تھا، انتخابات تھوڑے ملتوی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر 2007 میں محترمہ کی شہادت ہو گئی تھی، تب بھی الیکشن کمیشن نے انتخابات کو آگے کر دیا تھا، گو کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے انتخابات کو آگے کرنے کی مخالفت کی تھی، اس کے باوجود بھی انتخابات آگے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کے اپنے دوسرے رہنما کہہ رہے ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب، کہ جناب انتخابات اگر آگے گئے تو یہ آئین شکنی ہوگی۔ بھائی پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو نا، پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ الگ پارٹی بنا رہے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نون لیگ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نون لیگ بھی نہیں چھوڑ رہا، میں الگ پارٹی بھی نہیں بنا رہا۔ اس کا مطلب ہے میں نون لیگ کے اندر رہ کے نون لیگ کی ماں بہنیں کرتا رہوں گا۔ بھائی میں تو بڑا کھلا ڈلا بات کرنے والی بندہ ہوں، میں تو کوئی لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوں۔ میں نون لیگ کے اندر رہ کے نون لیگ کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی، ان سب کی ایسی کی تیسی پھیرتا رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف چونکہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا تو انہوں نے مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ کیوں بنا دیا؟ میں نون لیگ کے اندر رہ کے ہی ایسی تیسی پھیرتا رہوں گا، ماں بہن ان کی ایک کرتا رہوں گا، ان کو ہر ایک میں ٹارگٹ کرتا رہوں گا، ساتھ میرے میڈیا والے لکھیں ہوئے صحیح سینئر رہنما نون لیگ۔ یہ منافقت نہیں ہے مبینہ طور پہ تو اور کیا ہے؟ اگر یہ اس طریقے اگر ایسے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اختلاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اختلاف کرنے سے نہیں پرابلم ہوتی، اختلاف پارٹی کے اندر کیا جاتا ہے، سی اے سی کی میٹنگ میں کیا جاتا ہے، انٹرنل۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ روز میڈیا پہ بیٹھ کے پارٹی کی ماں بہن ایک کریں، اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا۔ اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ پارٹی سے باہر آئیں، آپ پارٹی کو چھوڑ دیں یا پارٹی والے آپ کو نکال دیں، آپ بیٹھیں میڈیا پہ ماں بہن ایک کریں، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ سابق رہنما لکھا جائے گا یا منحرف رہنما لکھا جائے گا یا نکالا ہوا لکھا جائے گا، کوئی بھی لکھا جائے آپ کا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نون لیگ کے سینئر رہنما اور پھر اس کا تاثر یہ جائے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی،
آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب روز بیٹھتے ہیں، وہ اسحاق ڈار کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، کیوں ان کو وزیر خزانہ ہٹایا؟ بھائی اسد عمر کو عمران خان نے 8 سال ایز اے پوسٹر بوائے بیچا، جب وہ آئے تو 6 مہینے کے بعد انہیں ہٹا دیا، اور جب ان کو ہٹا دیا تو کسی نے نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ اسد عمر نے کوئی 1-2 سیمینار میں کچھ باتیں کی، لیکن وہ بھی اس طرح کی پارٹی کے خلاف نہیں کی، پھر اس کے بعد ان کو منا کے واپس۔ اب بھی کہتے ہیں جناب کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو، باقیوں کو یہ ٹاسک ملا ہے کہ آپ جو ناراض ارکان ہیں اور سینئر رہنما ہیں ان کو آپ جو ہے نا منائیں، آپ منانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر وہی صورتحال، مطلب تبدیلی کون سی آئی ہے، کون سی کو چینج آ گئی ہے کہ جی میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بناتے ہوئے، اس میں کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے؟ اگر اس نے، بھائی مریم نواز نے مقام پیدا کیا ہے نا، ہر تجزیہ کار کہہ رہا ہے، ہر پارٹی کا رکن کہہ رہا ہے، آپ ووٹ مانگتے ہیں مریم نواز کی بنیاد پہ، آپ ووٹ مانگتے ہیں نواز شریف کے کہنے پر، نواز شریف کی بنیاد پہ۔ نواز شریف اور مریم نواز آپ کی پارٹی کا فیس ہیں، اور وہ یہ فیس نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ کل الیکشن ہو جائیں، آپ الیکشن ہار جائیں گے، آپ نے جو سیٹیں لینی ہوں وہ بھی نہیں لے پائیں گے، صرف اور صرف اس وجہ سے۔ اگر آپ کی کمپین مریم نواز نہیں کرتی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ الیکشن وہ ہار جائیں گے۔ اور اس کے باوجود آپ کو اعتراض ہے جناب کہ آپ کو جو ہے نا، آپ کو اسی مریم نواز نے وزیر اعظم بنایا، آپ کو اسی مریم نواز نے، اسی پارٹی نے آپ کو مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ میں بنایا، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد اگر میں آج بیٹھ کے آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ سب سے بڑے ارسطو لگے ہوں، اور جیسے آپ نے تو آپ کے پاس جو پہلے 4 مہینے یا جتنے بھی تھے، جیسے آپ نے تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، جیسے آپ نے تو ڈالر کو بالکل کنٹرول کر لیا تھا، جیسے آپ نے تو بجلی اور گیس کے بل بالکل سستے کر دیے تھے، آ کے 2-3 مہینوں میں اسحاق ڈار نے سارا ستیہ ناش کر دیا ہے، جیسے آپ نے تو بالکل یہاں پر اکانومی کو قابو کر لیا تھا۔ آپ نے صرف اور صرف آپ کہتے ہیں مہنگائی کرو، ٹیکسز نئے لگاؤ، سب کچھ یہی کرو، جبکہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ میں مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ صرف کنٹرول ٹیکسز لگا کے یا مہنگائی بڑھا کے کی جا سکتی ہے، بلکہ اپنے ایکسپینڈیچر پر کٹ لگا کے بھی 20% اگر ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگایا جائے تو وہاں پر بھی انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ نان کمبیٹنٹ جو ہے یہ ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر، اس پہ کٹ لگایا جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ججز کی تنخواہوں پر کٹ لگایا جائے، ان کی مراعات پر کٹ لگایا جائے، یہ جو پیٹرول کے کارڈ مفت مل رہے ہیں اس پہ کٹ لگایا جائے، یہ یوٹیلیٹی بلز جو مفت ہیں ان پر کٹ لگایا جائے، ان سب پہ کٹ لگائیں تاکہ عوام کا ان کو احساس ہو۔ اور اس طریقے سے 20% اگر آپ اوورآل کٹ لگاتے ہیں تو کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو بھائی اگر آپ نے اس طریقے کے، تو آپ ان کو مشورہ دیتے، آپ پارٹی کے اندر اپنے آپ کا یہ ایک اجلاس بلائیں، اور الیکشن ہیں تو وہ بالکل ہی قریب آ گئے ہیں، بھلے وہ اکتوبر میں ہوں، اب پھر بھی قریب آ گئے ہیں الیکشن، تو کوئی بھی چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی آپ کے حالات سازگار ہوں، جب تک آپ کے اندر اندرونی طور پہ جب تک آپ کا انٹرا پارٹی سسٹم گڑبڑ ہوگا تب تک آپ کا جو ہے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تب تک آپ جب تک اپنی منجی تلے ڈانگ نہیں پھیریں گے تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے جو ہے نا جب ایک نے کسی نے اگر مریم نواز کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، کوئی عوام ووٹ نہیں دیں گے تو وہ ہار جائیں گی، وہ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتی، وہ کبھی کسی اہم عہدے پہ نہیں آ سکتی، اور اگر عوام ووٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے کچھ بھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے طلعت حسین صاحب نے، معروف صحافی ہیں، اور وہ معلومات میں نے جب پتہ کیا تو مجھے نون لیگ کے اندر سے پتہ چلا کہ یہ بالکل ان کی معلومات 100% درست ہیں۔ طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ سلمان شہباز صاحب نے جناب کوئی غیر سیاسی لوگوں تک کو کہا ہے، سلمان شہباز شریف صاحب نے، کہ جناب انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا جو ہے نا اس کا پتہ گول کریں، اس کا سیاسی طور پہ اس کو جو ہے نا کھڑے لائن لگائیں، اس کا مطلب اس طریقے کی انہوں نے یہ طلعت حسین صاحب کے ٹویٹس گواہ پڑھے ہیں۔
تو جب میں نے نون لیگ کے اہم رائے سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ ٹھیک ہے، البتہ یہ اگر ٹائمنگ مجھے نہیں پتا کہ طلعت صاحب نے ایسا کیوں ٹویٹ کیا ہے ابھی، یا ان کی ٹائمنگ یا کیا ہو سکتا ہے، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ ٹائمنگ ٹھیک تھی یا غلط تھی، یا صحافی تو کوئی سیاسی نہیں ہوتا، اس حساب سے اسے ہونا بھی نہیں چاہیے، تو اس کو ٹائمنگ بھی نہیں، وہ اس کے حساب سے وہ ٹائمنگ نہیں ہوتا مسئلہ۔ تو جب بھی انہوں نے وہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا، پھر اس کے بعد سلمان شہباز نے ان کو جواب بھی دیا تھا، اور انہوں نے اس کی کوئی وہ تردید کوئی نہیں کی، الٹا ان پہ غصہ کیا تھا اور وہ لڑائی پہ اتر آئے تھے۔ لیکن طلعت صاحب اپنی بات پہ قائم ہیں، اور میں نے نون لیگ کے اندرونی ذرائع سے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کے اپنے اندر، اب حمزہ شہباز صاحب جا کے باہر بیٹھے ہیں جناب، وہ کیوں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں، اور اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے، تو کیا وجہ کیا ہے؟ سلمان صاحب واپس آ گئے ہیں جناب، مریم نواز صاحب بھی آ گئی ہیں، مریم نواز صاحبہ کا شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ آئیں تو کون کون سے بڑے لیڈر ان کے استقبال کے لیے آئے، ہم نے یہ بھی دیکھا کوئی نہیں آیا، یا کون کون آیا تھا آپ نے نہیں دیکھا، اسٹیج پہ کون نظر آیا ہے ان کے ساتھ۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جناب ابھی جو انہوں نے شیڈیول جاری کیا ہے، اور 1 فروری سے لے کر وہ تقریباً مارچ کے اینڈ تک سارا شیڈیول ان کا جا رہا ہے، اور اس شیڈیول سے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ شیڈیول انتخابات والا شیڈیول نہیں ہے، وہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنے والا شیڈیول تو ہے، لیکن وہ انتخابات کی تیاری کا شیڈیول نہیں ہے۔ اگر اپریل میں بالفرض پنجاب اسمبلی کے انتخابات یا خیبر پختونخوا کے ہو جاتے ہیں بالفرض، ابھی تک تو کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے، تو یہ جو شیڈیول جاری ہوا یہ انتخابات والا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کون کون رہنما ہمیں سٹیج پہ مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے، اس کا بھی بہت بڑا سوال نشان ہے۔ یہ صرف شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی بات ہے، یہ ساتھ ملک احمد خان صاحب کی بھی بات ہے، یہ ساتھ جناب مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی بات ہے، کچھ اور لوگوں کی بھی یہ بات ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کچھ وجوہات کی بنیاد پہ۔ تو میں تو حیران ہوں۔ بہرحال خان صاحب، میں آج بھی قائم ہوں کہ خان صاحب ان کے لیے چیلنج نہیں ہے، وہ اپنی کرتوتوں کے بھار تلے خان صاحب ابھی تک دبے ہوئے ہیں۔ وہ کہ خان صاحب نے ابھی سنا ہے کہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ زمان پارک سے ہجرت فرما رہے ہیں دوبارہ بنی گالہ کی طرف، اور وہ بنی گالہ میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی نون لیگ کی پارٹی کے اندر کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر انتخابات سے پہلے یہ اپنی اندر کی خلش نہ دور کی گئی، اندر کا انتشار ختم نہ کیا گیا، تو یہ بہت ہی ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔